السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں مہر بخاری. توہین عدالت کے سنگین ترین کیس میں عمران خان معافی مانگ کر فرد جرم سے بچ گئے. یہ کیس سنگین ترین اس لیے تھا کہ گزشتہ سماعت پر عدالت نے عمران خان کے بیان کو کرمنل توہین عدالت قرار دیا تھا، مگر آج عمران خان نے روسٹرم پر آ کر عدالت کے روبرو استدعا کی کہ خاتون جج سے ذاتی حیثیت میں معافی مانگنے کو تیار ہوں. اگر عدالت سمجھتی ہے کہ میں نے حدود پار کی تو میں خاتون جج سے جا کر معافی مانگنے کو تیار ہوں. عمران خان نے عدالت کو یقین دلایا کہ کبھی بھی عدلیہ کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی نیت نہیں تھی. یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی ایسا عمل نہیں ہوگا. عمران خان کی عدالت سے التجا کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے احکامات جاری کیے کہ عمران خان کا بیان ریکارڈ کرتے ہیں اور ان پر فرد جرم عائد نہیں کر رہے. چیف جسٹس نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے اپنے بیان کی سنگینی کو سمجھا، یہ آپ کی عدالت ہے. ہم آپ کی عدالت میں دیے گئے اس بیان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر آپ کو غلطی کا احساس ہو گیا تو عدالت اس کو سراہتی ہے. عدالت عمران خان کی معافی پر بیان حلفی جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے فرد جرم کی کارروائی 3 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے. عمران خان کو غیر مشروط معافی کے حوالے سے اسی عدالت نے 2 مواقع پہلے بھی فراہم کیے تھے، مگر عمران خان صاحب نے بیان پر افسوس اور الفاظ واپس لینے کا بیان عدالت میں جمع کرایا تھا. 19 پیج کا اپنا خط اور اپنا جسٹیفیکیشن سامنے رکھا تھا، اور آج انہوں نے خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ کر ادارے اور ججز کے وقار کو اہمیت دی ہے. مگر سماعت کے بعد عمران خان کے وکیل حامد خان نے موقف اپنایا کہ عمران خان نے غیر مشروط معافی نہیں مانگی. عدالتی احاطے میں بھی جب صحافی نے عمران خان صاحب سے یہ سوال کیا کہ ڈیپ ریگریٹ اور انکنڈیشنل اپالوجی کا ہم کیا ترجمہ کریں، تو خان صاحب کا کہنا تھا کہ آج تو میری انگریزی بھی کمزور ہے، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ان کی جنگ مافیا سے ہے نہ کہ عدلیہ سے. جو حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں مافیاز کے خلاف، میں جس سے جنگ نہیں لڑنے وہ پاکستان کی عدلیہ. عمران خان کی معافی کے باوجود مگر معاملہ ابھی مکمل طور پر ٹلا نہیں. ابھی فرد جرم کا معاملہ مؤخر ہوا ہے، ختم نہیں ہوا. عدالت عمران خان کے بیان حلفی اور عدالت میں دیے گئے بیان کا جائزہ لے گی اور اس کے بعد فرد جرم کا فیصلہ ہوگا. توہین عدالت کا یہ معاملہ کلی طور پر عدالتی ثواب دید ہے، کیونکہ اس میں کوئی سیاسی پارٹی فریق نہیں، مگر توہین عدالت کے اس مقدمے کی اصل فریق خاتون جج تاحال خاموش ہیں. فرد جرم مؤخر ہونے کے بعد کچھ اہم ترین ریمارکس بھی سامنے آئے جو آپ کو بتائیں گے پولیٹیشنز کی بھی جانب سے. لیکن عمران خان کے معافی مانگ لینے کے بعد بھی سب سے پہلے طلال چودھری نے بھی اسی ضمن میں ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ میرے 5 سال کا حساب دو، مجھے انصاف دو یا مار دو. عدالت کے لیے ماضی کے یہ فیصلے بھی اہم ہیں، اور ساتھ ہی عمران خان کی توہین عدالت پر اسی عدالت نے کہا تھا کہ یہ کرمنل توہین عدالت ہے، اس لیے عدالت کے لیے بھی فیصلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. فرد جرم مؤخر ہونے پر یہ کہہ دینا کہ عمران خان کی جان چھوٹ گئی، کیا یہ صحیح ہے یا از ہی ایکچولی آؤٹ آف دا ووڈز قبل از وقت ہے کہ نہیں ہے؟ ناظرین، ساتھ ہی توہین عدالت کے اس مقدمے کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ کیس میں بھی عمران خان پر نااہلی کی تلوار مسلسل لٹک رہی ہے. الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے اور کل اس فیصلے کے سنائے جانے کے بارے میں بھی دارالحکومت میں باز گشت سنائی جا رہی ہے. بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق جج سندھ ہائی کورٹ اور سینئر لائر رشید رضوی صاحب، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب، تحریک انصاف کے وکیل فیصل چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ بیرسٹر صلاح الدین احمد ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. عرفان قادر صاحب، آپ سے آغاز کروں گی. رشید رضوی صاحب، آپ سے آغاز کروں گی. فرمائے دیجیے گا کہ کیا یہ ان کوالیفائڈ معافی تصور ہوگی جو آج عمران خان صاحب نے دی ہے؟ نہیں، میرے خیال سے کورٹ نے لکھا ہے اس کو اپالوجی، لیکن یہ ایک ریگریٹس ہے اور صرف انکنڈیشنل یا انکوالیفائڈ اپالوجی نہیں مانگنی پڑتی ہے، بلکہ ان کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے ایٹ دی مرسی آف دی کورٹ. وہ کہیں نہیں، پورے آرڈر میں کہیں جھلک نظر نہیں آتی کہ انہوں نے کہا ہو کہ آئی ایم لیونگ مائی سیلف ایٹ دی مرسی آف دی کورٹ. وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اپنا ایکٹ. یہ ہمیشہ یہی کہہ رہے ہیں، پچھلے 2 جوابوں میں بھی یہی کہا تھا کہ اگر یہ ریڈ لائن آپ سمجھتے ہیں میں نے کراس کر لی تو میں معذرت خواہ ہوں، اگر نہیں سمجھتے تو پھر تو کسی معذرت، کسی اپالوجی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی لیے کورٹ نے بھی اس کو پرائما فیشائی لکھا ہے کہ پرائما فیشائی یہ
اٹ اپیئرس ٹو بی اپالوجی. ریگریٹس بھی نہیں انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے اور ابھی ڈیفر کیا ہے فریمنگ آف چارج 3 اکتوبر تک. اب دیکھنا ہے کہ ان کے ایفیڈیوٹ کی صورت میں کیا کنٹینٹس یہ کیا پیش کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں. صلاح الدین صاحب آپ بھی اپنا انپٹ دیجیے گا. یہ جس طرح رشید رضوی صاحب نے کہا کہ عدالت کے رحم و کرم پہ ابھی تک خان صاحب نے اپنے آپ کو نہیں چھوڑا, ایک انکنڈیشنل اپالوجی ان کو نہیں یہ لگ رہی, انکوالیفائڈ تو شاید نہیں ہے کیونکہ 2 مواقع پہلے بھی فراہم کیے گئے تھے جس کے اوپر وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے تھے, لیکن ریگریٹ کا لفظ استعمال کرنا اس کو اب کس طرح دیکھا جائے گا؟ آج کے ریمارکس بہرحال عدالت نے بڑے دل اور بردباری کا ثبوت دیا, لیکن ڈو یو سی دس ایز این انکوالیفائڈ اور انکنڈیشنل اپالوجی؟ کہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے یہ کورٹ کے اوپر ہے کہ وہ ایگزیکٹلی کیا لینگویج وہ ایکسیپٹ کرتی ہے. کئی کیسز میں کورٹ نے ریگریٹس ایٹسیٹرا کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا ہے کہ جیسے یہ اپالوجی ہے. تو آج کے آرڈر میں تو بظاہر کورٹ نے یہ تسلیم کیا ہے کہ پرائما فیشیٰ ہم اس کو اپالوجی تصور کرتے ہیں. اب یہ باقاعدہ ایفیڈیوٹ کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کریں گے. تو میں تو سمجھتا ہوں کورٹ نے اشارت تو دیا ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے اپولوجائز کرتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے ریڈ لائن کراس کی, میں اور ان جج صاحبہ سے بھی میں معذرت کروں گا, پرسنلی معذرت کروں گا, تو میں سمجھتا ہوں کورٹ پھر چانسز بہت اچھے ہیں کہ کورٹ ان کی معافی تسلیم کر کے ان کو پھر کنٹیمپٹ چارجز سے ایگزونریٹ کرتے ہیں. فیصل صاحب آپ کا کیا کہنا ہے اس کے اندر؟ تو لکھا ہوا ہے اسلام آباد کورٹ کی طرف سے ہی may have crossed a red line, he realized he may have crossed a red line. نہیں دیکھیے, یہ آج کا جو سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب نے کورٹ کے سامنے دیا ہے بہت ہی میں اس کی ستائش کرتا ہوں. اپنے الفاظ واپس لینا اور کورٹ سے معافی مانگنے سے کبھی کسی کا قد چھوٹا نہیں ہوتا. اس کے ساتھ لیڈی جج کے ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ میں اگر سمجھتے ہیں تو میں ان کے ساتھ بھی جا کے, یہ بڑی بات ہوتی ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ عدالتوں کے اوپر جب ہوئے نوٹس تو سیاسی جماعتوں نے سپریم کورٹ پہ حملے بھی کیے. 2 بہت جید اور بہت ہی سینئر وکلاء مخدوم علی خان صاحب اور منیر ملک صاحب عدالت میں پیش ہوئے. ان کے جو دلائل ہیں ان کو آپ مد نظر رکھیے. یہ جو کنٹیمپٹ کا معاملہ ہوتا ہے یہ بنیادی طور پہ کورٹ اور کنٹیمنر کے بیچ میں ہوتا ہے. اس کیس میں عمران خان صاحب کی جو الفاظ ہیں جو وہاں پہ انہوں نے آج اپالوجی ٹینڈر کی, اس کے اوپر 5 ججز نے سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے مین میخ نکالنے کی گنجائش میری نظر میں نہیں ہے. آپ کی نظر میں معاملہ ٹل گیا؟ میری نظر میں یہ معاملہ جو ہے ظاہر ہے اس کا ایک پروسیجر ریکوائرمنٹ ہے. رشید رضوی صاحب اور صلاح الدین صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے. اب جو ریٹن اسٹیٹمنٹ جائے گا اس میں ظاہر ہے رد و بدل تو نہیں ہوگا, وہ یہی چیز ہوگی اور جس کے اوپر سیٹسفیکشن کا اظہار کیا گیا ہے. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کے اوپر کسی بھی تیسرے فریق کو تبصرہ کرنا جو ہے زیب بھی دیتا ہے. عدالت کی احترام میں عمران خان نو ڈاؤٹ آج کی تاریخ میں پاکستان کے سب سے مقبول ترین سیاسی لیڈر ہیں. ان کی ایک حیثیت ہے, ان کی پارٹی کی ایک حیثیت ہے. ان کی طرف سے یہ بات کرنے سے ادارے مضبوط ہوتے ہیں. عدالت کی طرف سے ایک باوقار جو انداز اختیار کر کے یہ جس طرح سے آرڈر پاس کیا گیا اس سے بھی ادارے کی وقت میں, ادارے کے احترام میں, اسی تقریم میں اضافہ ہوتا ہے. اور کسی بھی شخص کی طرف سے یا کسی بھی جماعت کی طرف سے یا کسی بھی طبقے کی طرف سے اگر کوئی غلطی ہوئی اس کو تسلیم کر لینا بڑی بات ہوتی ہے. اس سے بہتری آتی ہے. میری جو ہے توقع ہے کہ اس سے زیادہ عمل آئے گا. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. عرفان قادر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ادھر یہ بات ہو رہی ہے دا چوائس آف ورڈز, ریگریٹ کا ورڈ استعمال ہوا ہے. اس کو آپ انکنڈیشنل اپالوجی دیکھ رہے ہیں, انکوالیفائڈ اپالوجی دیکھ رہے ہیں. عدالت نے بھی اپنے حکم میں کہا دیٹ ہی ریئلائزز ہی may have crossed a line. کیا آپ کو جس طرح یہ کہا جا رہا ہے ادھر کہ گو کہ یہ کنٹیمپٹ جو ہے وہ کنٹیمپٹ کرنے والے اور بینچ کے درمیان کا یہ معاملہ ہے, اینڈ آف کورس سوابدید بھی ہے آنریبل جج صاحبان کی, ہوا فارمنگ دا بینچ. کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس کو, دا چوائس آف ورڈز؟
پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس کو عدالت نے کس طرح سے دیکھا ہے، اس کے بعد میں اگلی بات پہ آؤں گا کہ میں اس کو کس طرح سے دیکھتا ہوں. تو عدالت نے تو اس کو اپالوجی کہا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم مطمئن ہیں اس اپالوجی سے جو کہ انہوں نے کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس اپالوجی کا عدالت ان کو فائدہ دینا چاہتی ہے، لیکن فائدہ کس وقت دے گی؟ جبکہ عدالت چارج فریم کر لے گی اور جب سزا کا وقت آئے گا تو عدالت کے پاس ثوابدید ہے کہ سزا زیادہ دے یا کم دے، تو اس وقت اس اپالوجی کا استعمال ہو سکتا ہے. لیکن حامد خان صاحب جو ہے وہ اس چیز سے تھوڑا سا وہ اجتناب کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اپالوجی ہم نے اس طرح سے نہیں کی، بلکہ ایک قسم کا یہ ایک ریگریٹ ایکسپریس کیا ہے. اپالوجی نہیں ہے تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ اعتراف جرم میں نہ آ جائے کہ انہوں نے تو جرم کا اعتراف کر لیا ہے. لیکن عدالت نے چونکہ یہ لفظ لکھ دیا ہے اپالوجی کا، تو نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ میرا خیال ہے ان کو چاہیے کہ اس آرڈر میں یہ کلیریفائی کروائیں کہ جی ہماری ہرگز مطلب اپالوجی کا نہیں ہے. تو یہ جب تک یہ کلیریفائی نہیں ہوگی چیز تو تب تک ان کے لیے کافی مشکل رہے گی. سو ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ میرے نزدیک تو خطرہ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ یہ اپالوجی نہیں ہے تو پھر وہ جو سزا میں تخفیف عدالت کر سکتی ہے پھر وہ بھی نہیں کرے گی. تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ ان کو سزا ملے گی ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ. پھر تو یہ ہوگا کہ وہ سزا یہ دیں گے کہ آپ کو 2 ماہ اندر رہنا ہے یا 3 ماہ پابند سلاسل رہنا ہے یا 6 ماہ رہنا ہے. تو وہ تو پھر زیادہ سزا بھی عدالت دے سکتی ہے. تو ان کے لیے ایک بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. خاص طور پہ پہلے جو انہوں نے معافی مانگی تھی اس معافی تو ان کو مل گئی تھی پہلی دفعہ، لیکن اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ آئندہ اس قسم کے سخت الفاظ جو ہیں اس کا استعمال نہیں ہوگا، یہ اجتناب کریں گے. اس کے باوجود ان سے اب یہ ایک غلطی ہو گئی ہے جو کہ یہ مان رہے ہیں. تو غلطی جب آپ مانتے ہیں تو یہ بھی تو اعتراف جرم ہوتا ہے. تو یہ کافی ڈیفیکلٹ کیس ان کے لیے بن گیا اور عدالت کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جنرلی تو میں خود اسی ویو کا ہوں کہ اس طرح کے معاملات میں ایز فار ایز پاسبل کنٹیمپٹ نہیں لگنی چاہیے. اور میں خود چونکہ جج رہا ہوں، میرے سامنے بھی میری کنٹیمپٹ کسی نے کی تھی بڑی سختی کے ساتھ، تو میں نے انکار کر دیا تھا کنٹیمپٹ نوٹس دینے سے. میں نے کہا تھا میں نہیں دوں گا. اگر میرے بارے میں کسی نے کوئی سخت کلمات کہہ بھی دیے ہیں تو یہ بات جسٹس اطہر من اللہ نے بھی کی. فیصل صاحب اب یہ جو اہم ترین نقطہ قادر صاحب نے اٹھایا ہے یہ کوئی اہم ترین نقطہ نہیں ہے، یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے. یہ جو عدالت کی سیٹسفیکشن کے بعد میں نے یہ کہا کہ یہ اس کی کوئی بات نہیں رہ جاتی. یہ آپ نے اخذ کر لیا کہ عدالت سیٹسفائیڈ ہے اب؟ جی عدالت نے لکھا ہے اپنے آرڈر میں. دیکھیے آرڈر ہم پڑھتے ہیں. وی آر پریما فیشی سیٹسفائیڈ ود اپالوجی. پریما فیشی سیٹسفائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے بات کی ہے عدالت نے اس کو کنسیڈر کیا ہے اور اس کو اپالوجی کنسیڈر کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ حامد خان کہہ رہے ہیں یہ اپالوجی ہے نہیں. ابھی وہ دیوار سے لگے ہوئے سائے کی طرح میں اس کو نہیں دیکھتا. میں جیسے ابھی آپ کے نزدیک یہ اپالوجی تھی یا نہیں تھی؟ آپ کے نزدیک یہ بالکل جو ہے یہ انہوں نے اپالوجی اس کو کنسیڈر کیا اور یہ اپالوجی ہے. اور اس میں مزید باتیں یہ اپالوجی سے بھی بڑھ کے ہے. انہوں نے تو کہا کہ میں آپ کا انہوں نے دیکھیے پورا سٹیٹمنٹ ریپروڈیوس ہوا ہے اور وہ جو الفاظ استعمال ہوئے عمران خان صاحب کی طرف سے میں اس کی بڑی ستائش کرتا ہوں. اور دیکھیے یہ باتیں خواہش تو ہو سکتی ہے کسی کی، خواہشوں پہ تو پابندی نہیں لگ سکتی، لیکن عدالت کا بھی وقار اس میں ہے. اور یہ عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ جس طرح رانا شمیم صاحب کا کیس ہے میں سن نہیں پا رہا ہوں اپنے معزز ساتھیوں کی آواز، کیونکہ یہاں پہ اسٹوڈیو میں آواز کی کمی ہے. تو میں لیکن جو میں اخذ کر سکا ہوں رانا شمیم صاحب نے 3 ایفیڈیوٹ دیے. تینوں ایفیڈیوٹس ایک دوسرے سے 180 ڈگری کانٹرڈکٹری تھے. ان کو ایکسیپٹ کیا. عدالت میں سزا دینا مطمع نظر نہیں ہوتا کنٹیمپٹ کیسز میں. دنیا بھر میں تو یہ آبسلیٹ ہوتا جا رہا ہے، اس میں کنٹیمپٹ کو نہیں. اچھا عدالت کے پاس اب کیا آپشنز ہیں فیصل صاحب؟ عدالت جو ہے اس کو بالکل جو یہ اپالوجی ہے یا یہ سٹیٹمنٹ ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے پروسیڈنگز ڈراپ بھی کر سکتی ہے یا دوسری سب لیگلی اسپیکنگ جس کی بہت ہی میرا خیال میں تو یہ عملاً کیس ختم ہو چکا ہے. اور اس میں جو ایک پروسیجر ریکوائرمنٹ ضروری ہے، کیونکہ آج اگر ان کی ٹیم جو ہے اور 2 تاریخیں پہلے عمران خان صاحب کو موقع مل جاتا تو شاید یہ جو 2 تاریخیں پڑیں یہ بھی نہ پڑتی. تو یہ پہلے یہ کام کر دیتے ہیں صفات پر مشتمل جو جسٹیفیکیشن دے رہے تھے. جب انہوں نے اجازت مانگی تھی ان کو اجازت نہیں دی گئی، آج اجازت یہ بڑا اہم اور ختم ہو گیا. جس طرح ایک میں آپ کی اجازت سے ایک جملہ بتانا چاہ رہا ہوں.
جس آج اگر ان کا بیان حلفی بھی جمع ہو جاتا ساتھ میں اسی پیٹرن کے اوپر لکھ کے تو یہ کیس آج ختم ہو جاتا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے یہ. مجھے عرفان قادر صاحب بتائیے گا, خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑنا ورسز اپنی مقبولیت کے زوم میں ہونا, کیا پہلی دو پیشیوں میں مقبولیت کے زوم پہ تھے, ایل ایڈوائز تھے, آج آپ کو لگتا ہے کہ رحم و کرم پہ چھوڑا ہے یا آج بھی نہیں چھوڑا؟ فواد چودھری صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ عدالت کو الٹا معافی مانگنی چاہیے عمران خان صاحب سے, آج فواد چودھری صاحب نے کہا مقبول لیڈر ہیں عمران خان کو, ججز کو بھی عزت دینی چاہیے عمران خان کو. کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ غلط بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فواد چودھری صاحب نے نہیں کی, یہ بات کسی اور کانٹیکس میں, وہ کسی پریس کانفرنس جو ہے اس کی جواب دے رہے تھے اور وہ دوسرے اپنا اس کا خلاف, اور اس میں بابر ستار صاحب نے وہ کنٹمپٹ پروسیڈنگز خارج کر دی جسٹس بابر ستار نے. یہ مکس کر رہے ہیں شاید آپ فیکٹس. اینی ویز یہ کلیریفیکیشن ضروری تھی. ٹھیک ہے جی.